تھوڑے سے کچھ لوگ جی جی انشاءاللہ. وعلیکم السلام. چلیں ہم اب تک شروع کرتے ہیں. آج الحمدللہ ہماری سورۃ توبہ شروع ہوگی. 10 پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم جو ہیں پر تھوڑا سا پڑھ چکے تھے، کنٹینیو سو کریں گے سورۃ توبہ کے ساتھ انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. یہ سورہ توبہ ہے، اس کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، یہ صرف اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن لکھوایا تو انہوں نے شروع میں جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جو ہے بیزاری کا اظہار کیا ہے، ان پر ناراض ہوا ہے. تو اس لیے بھی اللہ، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا زیادہ غصہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ان مشرکین کی طرف سے جو ایمان لا کر نہیں دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک پر اڑے ہوئے تھے. اب اعلان براءت ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں. اصل میں اس صورت کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور کیا اس کا جو نزول کیوں ہوا، کس وجہ سے اس کا نزول ہوا، تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور جنگ تبوک فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک لڑی تھی. روم نے جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ مکہ فتح ہو گیا تھا، دوسرے اس کے بعد یہ کہ حج کا موقع تھا، اور حج کے موقع پہ یہ حج کا موقع تھا جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ 9 ہجری کا حج تھا. فتح مکہ جو ہوا وہ 8 ہجری میں ہوا، اور یہ دوسرے سال میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحاج بنا کے بھیجا تھا، یعنی حاجوں کا امام بنا کر بھیجا تھا. اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ آپ جو ہیں یہ پیغام لے کر جائیں، اور اس صورت کو جتنا بھی اس کا خطبہ نازل ہو چکا تھا یہاں پر تمام مشرکین کو، جتنے بھی لوگ یہاں پہ حج کر رہے ہوں گے، کیونکہ حج ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ بہت لوگ ہوتے ہیں تقریباً وہاں تو پورے عرب کے تمام لوگ ہی ہوتے تھے جو حج کر رہے ہوتے تھے، اور دوسرے بھی لوگ جگہ جگہ سے آ کے حج کر رہے ہوتے تھے. وہ اس پہ کھلا اعلان کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں جو ہے کہ جیسے کہ مطلب یہ کہ یہ خطبہ رکوع 5 کے آخر تک 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حج کے لیے روانہ کیا. ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اسے ابو بکر کو بھیج دیجیے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت میں مامور کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں. نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے. نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے. نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو عہد کو توڑنے کے مرتکب نہیں ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی. تو یہ 4 ایسے مقامات، مطلب یہ شرائط تھیں جو
بیان کرنی تھی حج کے دوران۔ اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا، پھر 9 ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا۔ یعنی بالکل جب بتوں سے خالی کر دیا گیا، اس کا شرک کا خاتمہ کر دیا گیا، مشرکین کا صفایا کر دیا گیا، تو آخر میں جا کے آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ ہی آپ نے حج کرنے کے بعد پھر خطبۃ جو ہے وداع، یعنی کہ آپ نے پھر الحاظ خطبہ بھی اپنا کیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو اعلان کیا جا رہا ہے ان تمام مشرکین سے اعلان برات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ اب ان سے وہ تمام لوگ جو تمہارے عہد کو توڑنے کے چکر میں رہتے ہیں، جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو اب تم ان کے اعلان، ان کے جو تم نے جو عہد کیے ہیں ان کو علانیہ توڑ دو۔ یہاں پہ اللہ خود ان کو منع کر رہے ہیں کہ تم توڑ دو ان سے، کیونکہ جب ان کو موقع لگتا ہے یہ تم فوراً اپنے عہد توڑ کر تم سے لڑائی کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ پھر تمام مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ اب یہ 4 مہینے جو ہے سوچ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، اگر انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا اگر ان کو مکہ چھوڑ کے جانا ہے، یعنی پورا یہ ایریا خالی کرنا ہے، یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، یا انہیں سوچے سمجھنے کا موقع چاہیے تو ان کو سوچے سمجھنے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین ایسی شرائط تھی جو ان کو دے دی گئی تھی کہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا نہیں ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ جمعے کے دن ہوتا ہے اس لیے یہ حج ہوتا ہے، حج اکبر ہوتا ہے، نہیں، حج حج ہی کہلاتا ہے، لیکن عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، یوم النحر، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، یعنی وہ تمام مشرکین عرب جو اس وقت جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، قرآن کو سمجھنے سے انکار کر دیا تھا، ٹوٹلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پر ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگیں لڑی تھی، ان تمام مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا ہے، تو اللہ کے رسول ان سے بری الذمہ ہیں۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ پر جب حرام مہینے گزر جائیں، یعنی جو 4 مہینے کی جو شرط دی گئی تھی کہ 4 مہینے میں سوچ لو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ مشرکین اسلام قبول نہ کریں یا وہاں سے چھوڑ کر نہ نکل جائیں یا وہ پناہ نہ مانگ لیں، تو پھر ان مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ نماز اور زکوٰۃ دینے لگے، 2 شرائط ہیں ایمان لانے کے بعد، یہ خاص کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگ علم نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم بھی دیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھے اور سمجھنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے، ان کو سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے، تو ان کو ٹائم دے دو۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ کہ تم پر قابو پا جائے تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی رشتہ داری کا،
نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی تھوڑی سی قیمت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے گمراہ رہنا گوارا کیا اور حق کو قبول نہیں کیا، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کے کھڑے ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے سے روکنے لگے۔ بہت برے کرتوت تو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور پر وہ باز آئیں۔ یہ ایسا خاص موقع تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اگر اس دفعہ شرک کا استحصال نہیں ہوا، شرک کا خاتمہ نہیں ہوا، تو یہ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور دین کے خاتمے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کچل دو۔ اللہ نے بہت سخت حکم دیا۔ یہ حکم دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پورے مشرکین کو مار دیا جائے، بلکہ ان کو ڈرانا مقصد تھا بیسیکلی، تاکہ وہ ڈریں اور پھر وہ جو ہے دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں، اور انہیں اگر یہاں سے جانا ہے تو یہاں سے یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ یہ بہت بابرکت جگہ تھی، اس میں اللہ کا گھر تھا جس کو انہوں نے بتوں سے آلودہ کر دیا تھا، جس کو انہوں نے اپنے بتوں اور شرک سے آلودہ کر دیا تھا۔ اس میں غلط غلط انہوں نے جو ہے نئے نئے دین نکال لیے تھے، اس میں برہنہ طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، پیٹتے تھے، یعنی کوئی صحیح کام نہیں ایسا نہیں تھا جو وہ کرتے ہوں۔ تو اسی لیے اس جگہ کو وہاں سے پاک صاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گندگی ہے، مشرک جو ہے یہ گندگی ہے، تو اللہ نے کہا ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو یہاں جب یہ یہاں نہیں ہوں گے تو نہ یہ اپنے اپنے غلط اعمال کریں گے، نہ کسی کو روکیں گے اللہ کے راستے سے، لیکن اگر ان کا استحصال نہیں کیا گیا، ان کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا، تو پھر وہ دوبارہ وہی حرکت کریں گے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تو کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں، جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، یعنی بدر کے دن جو لڑنے والے تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ نہیں، حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے، کیونکہ مومنوں کے ساتھ جو انہوں نے جو سلوک کیا تھا کافروں نے، ان کے گھر والوں کو مارا تھا، ان کو اتنی اذیتیں دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان بھی لے آئیں گے۔ پھر یہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تو مشرکین میں سے کافی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور بہت کم ایسے لوگ تھے جو وہ جو ہے عرب کو چھوڑ کر جو بہت ہی زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کٹر ہوں گے، وہ چھوڑ کر چلے گئے وہاں، ٹھیک ہے نا، اور مسلمان مطلب مسلمان کی وہ زیادہ ہو گئے مسلمان مکے کے اندر۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ یعنی جو کافر تھے، وہ بہت سارے کافر ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان جو تھے، ان کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتنے زیادہ ورسٹ انیمی تھے پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی بیوی ہند جو اتنی سخت قسم کی وہ کافر تھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو جنگ احد میں مروایا تھا، اور پھر ان کے جسم کا مسئلہ کروایا تھا، یعنی کٹوا دیتا جسم کو جگہ جگہ سے، اور ان کا جگر نکال کے کھایا تھا، وہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی توفیق دی۔ آپ یہ دیکھیں، ہند ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جس سے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اور ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرمہ، ان کو بھی ایمان کی توفیق مل گئی۔ تو اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی جابر و خادم بنے، درہاں حالانکہ اپنے پر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ جو ظاہر ہے اپنی اس کی رکھوالی کرتے تھے حرم کی،
لوگوں کو پانی پلانا، اور حاجیوں کے جیسے ابھی عرب کے لوگ کتنی اہتمام کرتے ہیں نا حج جو کرنے جاتے ہیں، ساری ذمہ داری جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی ہے۔ تو اسی طرح اس وقت بھی ان کی ساری ذمہ داری تھی کہ وہ تمام جو حج کرنے لوگ آتے تھے ان کا جو ہے بہت خیال کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مشرکین کا کام اب نہیں ہونا چاہیے، یہ اب مسلمانوں کا کام ہے۔ تو مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، طرح حالانکہ اپنے پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو جب تک ایمان نہیں ہے تو ایسے اچھے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی آباد کا مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں پیشانی کی اللہ کی راہ میں؟ تو اب یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو دنیا میں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ کیا مسلمانوں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو ایک شخص جو ایمان لے کر آیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان لانے کے ساتھ ہی اچھے اعمال کاؤنٹ ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں لایا ہوگا تو پھر وہ اماؤنٹ وہ جو کام جو ہوں گے وہ ریزہ ریزہ کر کے جو ہے اڑا دیے جائیں گے۔ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لایا ہوگا، اس کو دین اس کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا، اس کے پاس ہر چیز موجود ہوگی دین سے ریلیٹڈ، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے اس نے حق کا انکار کیا ہوگا اور دنیا کے سارے اچھے کام کر رہا ہوگا، تو پھر اس کے وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی سخت اگر یہ بات ہے کہ اگر ایمان اگر نہیں ہے تو پھر ایسے رشتہ دار پھر رشتہ دار نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی قریبی رشتہ بھی ایسا نہیں رہے گا اگر وہ کفر کو جو ہے وہ ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بنا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنے کثرت تعداد سے غرہ تھا مگر تمہارے کام کچھ کام نہ آئی۔ یہ جنگ حنین جو تھی یا غزوہ حنین کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ شوال 8 ہجری میں یعنی فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوے میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلے حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جانباز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ وہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی۔ تو کیا تھا کہ 12,000 کی فوج تھی، اور وہ اب کیا تھا جو بچے کچھ عرب تھے نا مکہ اور طائف کے درمیان، انہوں نے کہا اب تو ہم نے مسلمانوں وہ آخری مطلب سمجھے کہ وہ کوشش تھی مسلمانوں کو گرانے کی فتح مکہ کے بعد اور وادی حنین میں۔ تو مسلمان جب انہوں نے دیکھا کہ جو وہاں کے تمام لوگ جو وہ تیاری کر رہے ہیں عرب کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی سرکوبی بھی کرنی ہے، ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر انہوں نے کہا ہم تو آرام سے اس پر قابو پا لیں گے، مطلب وہ تو اب تھوڑے سے عرب کے لوگ رہ گئے، لیکن وہ جو حنین پر جس طرح وہ بیٹھے تھے وہ انہوں نے پہلے ہی اپنے مورچے بنا دیے تھے۔ وہ جگہ جگہ انہوں نے درخت گزارے، وہ اس جگہ کے رہنے والے تھے تو انہیں پورے درختوں پر اور وادیوں پہ جا کے جو ہے تیر انداز بٹھا دیے تھے، اور جیسی مسلمانوں کی جو فوج آئی ہے تو وہ جو ہے انہوں نے فوراً ہی تیر برسانا شروع کر دیے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ فوراً پسپا ہو گئے، بھاگنے لگے۔ یہ کہ ہوا کیا ایک دم سے اچانک ان پہ وار شروع ہو گیا نا، جنگ کی ابتدا کیا وہ انہوں نے شروع ویسے ہی کر دیا، اچانک سے حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تمہیں جو تھا اپنی تعداد غرہ تھا،
तुम ये कह रहे थे कि हमारी तादाद हमें बचा लेगी। जंग बदर में क्या हुआ था? तादाद कितनी कम थी, 313 सिर्फ। और वो उनकी तादाद कितनी ज़्यादा थी उनके मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह उनको जो है फ़तह दी थी। लेकिन यही है कि इंसान को कभी भी अपनी कसरत तादाद पर, अपने वसाइल पर जो है भरोसा नहीं होना चाहिए, उनको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। तो इसी वजह से अल्लाह ने सिर्फ़ उनको दिखाने के लिए कि वो उन्होंने जो सोचा वो गलत सोचा, उनको सोचना ये था कि अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है? तो वो चीज़ उन पर गालिब आ गई कि हमारी तादाद ज़्यादा है। फिर बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर अल्लाह ने उनको जब उन्होंने अपनी इस्लाह की, उन्होंने सोचा कि हमने क्या कहाँ गलती की थी, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है फिर उनकी मदद की। तो क्या हुआ कि उस रोज़ तुम्हें अपने कसरत तादाद का गर्रा था मगर तुम्हारे कुछ काम ना आई और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनीन पर नाज़िल फरमाई और वो लश्कर उतारे तुमको नज़र ना आते थे। और मुनकिर हक को सज़ा दी कि यही बदला है। तो उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो जानिसार साथी थे, उनके कदम अपनी जगह पर जमे रहे, वो अपनी जगह से नहीं हिले। तो फिर उन्होंने फिर आवाज़ें दी लोगों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह ने उनकी आवाज़ हर जगह पहुँचा दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है? और फिर वो तमाम लोग जो तीरों से बच के भाग रहे थे, वो सब के सब आकर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। फिर उन्होंने जो है अल्लाह के हुक्म से फिर फरिश्ते भी अल्लाह ने नाज़िल किए और फिर वो जो है लड़े और फिर उन्हें वो फ़तह कर ली वो जगह, ठीक है? फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनीन पर नाज़िल फरमाई और वो लश्कर उतारे तुमको नज़र ना आते थे और मुनकिरीन हक को सज़ा दी कि यही बदला उन लोगों के लिए जो हक का इनकार करें। फिर उधर भी बहुत सारे लोगों ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कैदी बना लिए, चाहे जब माल गनीमत हासिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को नवाज़ दिया उसी को। जो वहाँ के जो लोग थे जो जो कैदी बन गए थे, जो सारे के सारे सबने अपने हथियार डाल दिए वहाँ पे। तो उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बेहतरीन उनके साथ सलूक किया कि ज़्यादातर लोग जो थे उसमें से ईमान ले आए। तो वो हिस्सा भी, वो जगह भी अल्लाह ताला ने उनके हाथ, मुसलमानों के हाथ में दे दी और वहाँ के लोग भी उन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख़म कर दिया सर अपना। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफ़ीक भी बख्श देता है। तो उनको अल्लाह ताला ने तौबा की तौफ़ीक दी, वो मुसलमान हो गए। अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए ईमान लाने वालों, मुश्रिकीन नापाक हैं। लिहाज़ा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकने पाएँ। यानी अब ये जो है आप देखिए मुश्रिकीन का रास्ता जो है वो उनको इजाज़त नहीं है मस्जिद हराम में दाखिल होने की। तो उस वक़्त से अल्लाह ताला ने उन पे पाबंदी लगा दी। तो मुसलमानों को ये हुआ कि अगर मुश्रिकीन नहीं आएँगे तो फिर तिजारत कैसे होगी? ज़ाहिर है उन्हीं की वजह से तिजारत थी और ज़ाहिर सारे मुसलमान जो थे उस वक़्त जो गरीब थे, इतना उनके पास पैसे नहीं थे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है, तो बईद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। अल्लाह अलीम और हकीम है। अल्लाह ताला तुम ये नहीं देखो कि वो नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे मुश्रिकीन थे जो मक्का छोड़ के भाग गए थे और जगहों से भी निकल निकल गए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम इसकी फ़िक्र ना करो, अल्लाह ताला जो है वो गनी है, वो तुम्हें नवाज़ देगा। उस प उसकी मतलब परवाह करो। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान नहीं लाते। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले अहले कुफ़ार से कहा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला अहले किताब के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जो रूम की जो सल्तनत थी उस पे जो पूरे ईसाई काबिज़ थे और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया? अल्लाह ज़बरदस्ती जो है लड़ने का हुक्म नहीं देता और आज तो हमारा ये काम भी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती लड़ें। उस वक़्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दीन को मुकम्मल करना था। नबी सल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जंग की दी थी और उस जंग की फिर भी नौबतें नहीं आई इतनी ज़्यादा। मक्का तो बगैर जंग के ही फ़तह हो गया, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्यों बताया कि उनके खिलाफ लड़ो? इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद जो है अपने एलची भेजे इस्लाम फैलाने के लिए। तो जगह-जगह हर जो हुक्मरान था, रूम का था, फ़ारिस का था और भी जगहों का, मिस्र का था, तो हर जगह उन्होंने अपने जो है वो एलची भेजे, तो उन्होंने क्या किया, जवाब में उनको कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलचियों को, सहाबा कराम को, वो बजाए ये कि वो जवाब वापस भेज दिए, उन्होंने उनको कत्ल करवा दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हुआ, तो अल्लाह ने कहा, जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते। अभी हमने पढ़ा कि वो अल्लाह पर अहले किताब तो अल्लाह को मानते हैं और रोज़े आखिर को भी मानते हैं। लेकिन ये वो अहले किताब हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो खुदा हैं। ठीक है ना? वो ये हर हर अहले किताब जो है वो काफ़ी, हर अहले किताब को आप ये नहीं कह सकते कि वो अल्लाह रोज़े आखिर को नहीं मानते। ये वो ग्रुप है जो कहते थे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिनिटी का नज़रिया, तस्लीस का, कि ये जो है अल्लाह जो है 3 का 1 है। यानी उसमें मसीह अलैहि सलाम है, रूहुल कुदुस है, अल्लाह, ये 3 मिला के खुदा हैं। या उनका नज़रिया ये हो कि वो ये कहते थे कि ईसा अलैहि सलाम जो है वो खुदा हैं। या उनका नज़रिया ये हो
کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تینوں نظریات جو ہیں وہ اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے. اور آخرت کا انکار کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے تو ہیں آخرت مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ صلیب جو عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب چڑھے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا انہوں نے. اب ہم جو ہے اب ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اب ہم صرف جنت میں جائیں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ ان کا صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اب ہمیں تو صرف جنت ہی جنت ہے ہمارے حصے میں، اور یہ جہنم میں دوسرے لوگ جائیں گے. تو ان کا عقیدہ بھی بہت کمزور ہو چکا تھا آخرت کا. تو جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے. تو کیا چیز انہوں نے حرام کی تھی کہ شراب کو حرام کیا تھا، ربا سود کو کہا تھا حرام، پک کو کہا تھا سور. تو اس زمانے ان کی شریعت میں بھی حرام تھا. یہ تمام چیزیں جو تھی ان کی شریعت میں بھی حرام تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے حرام کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو احکامات دیے تھے ان کو حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں اللہ پہ صحیح ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹے بنا دیے. تو جو یہود جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی عزیر علیہ السلام جو تھے وہ کافی عرصے بعد آئے، جب یہودیوں کو میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزارا ہے، کیونکہ ان کی سرکشی کی بنا پہ یہودی پر اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ یہودی بہت زیادہ جو وہ پسپا ہو چکے تھے. تو عزیر علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو متحد کیا دوبارہ، کیا کہتے ہیں یہودیوں کو، اور ان کو دوبارہ ان میں نئی روح پھونکی، ان کو اسلام کا پیغام دوبارہ دیا. تو پھر وہ بہت محبت کرنے لگے تھے عزیر علیہ السلام سے. تو پھر اس وقت تک تو ان کو نبی مانگتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب جنریشن گزری تو جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنی عقیدت میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو یہاں پہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، یعنی اس سے پہلے بھی یہی لوگ حرکتیں کرتے رہے تھے. اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. یعنی کیا ہے، ان کے علماء نے کیا کیا تھا، جو اصل تورات تھی اس کو وہ ان کے پاس تھی، لیکن جو دوسری تورات تھی جس میں انہوں نے چینجز کر دی تھی وہ لوگوں کے آگے پڑھتے تھے. ان کے عام لوگوں کو جو عام رعایا تھی یا عام لوگ تھے ان کو تورات کے جو اصل حقائق تھے، اصل جو احکامات تھے، ان کو یہودیوں کو یا عیسائیوں کو نہیں پتہ تھے. اس میں انہوں نے اتنی چینجز کر دی تھی کہ اب وہ جو کچھ کہتے تھے کہ حرام ہے یہ حرام ہے، تو وہ ان کی قوم جو تھی وہ اس کو اسی طرح فالو کرتی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، کہ جو حرام کہتے تھے اس کو حرام کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور جو حلال کہتے ہیں اس کو حلال کر لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ کا کام ہے نا کہ جس چیز کو اللہ حلال کرتے وہی حلال ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے، کوئی ان کے احوال ربانی. تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے یہ لوگ کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یہ مختلف کوشش کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانی کو اللہ تعالیٰ نے غالب کے 23 سال کا عرصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اگر دیکھیں صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کو انقلاب آنے میں، لیکن یہ 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس عرب کو جو کفر و شرک کی گندگی میں اور اخلاقی گندگیوں میں بھرا پڑا تھا، 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوم بنا دیا کہ تمام قومیں جو ہیں اس کے آگے، جو روم، ایران، اتنی بڑی بڑی وہ قومیں تھیں وہ سب ان کے آگے جو ڈھیر ہو گئی، کچھ نہیں رہی ان کے آگے جن کا بول بالا تھا پہلے. تو کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے. جن سے دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے ہر شعبے میں غالب کر دے. دین جو ہے صرف ایک چیز میں نظر نہ آئے کہ صرف جیسے بعض لوگوں کا نظریہ یہ کہ بس دین ایک جگہ ہونا چاہیے، اگر آپ دنیا میں ہیں تو دنیا کے اپنے کاروبار چلتے رہیں، جہاں دین ہے بس دین کو پورا کریں. دین جو ہے وہ آپ کے ہر چیز میں نظر آنا چاہیے، آپ کے دین کے اندر بھی، آپ کے تمدن میں بھی، آپ کی معاشرت میں بھی، آپ کی سیاست میں بھی، ٹھیک ہے نا، آپ کے لائف اسٹائل میں بھی، آپ کے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ دین نظر آنا چاہیے. آپ نظر آنا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں. تو وہی کام کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا. اور وہ جو ہے وہ کہلائی مدینے کی ریاست. اصل میں آپ اگر یہ کہیں کہ مدینے کی ریاست کیا تھی، جو بالکل پکا نمونہ تھی
اسلام کا، ٹھیک ہے. اور ویسے ہی اگر ویسی کوئی ریاست یہاں پر کوئی نظر آئے گی، اب تو کوئی نظر نہیں آتی اس طرح کی ریاست. اگر آپ مکے کو کہہ لیں تو اس میں بھی پہلے کبھی تھی، لیکن اب ہمیں وہ چیز وہاں بھی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. وہ سارے احکامات، وہ ساری شریعتیں، وہ سب اب اپنی مرضی سے ہر قوموں نے، ہر چاہے وہ مسلمان ہو، انہوں نے دین کا جو تھا نا وہ سبھی چینج کر کے رکھ دیا. دین اس فارم میں ہے ہی نہیں جو مدینے کی ریاست والا یہ تھا نا. اب جو عمران خان بھی کہتا رہتا ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، لیکن وہ بھی ایک حصے کی بات کرتا ہے کہ میں ایک حصے کی بات کیا، میں اس میں امن و سکون لاؤں گا، میں اس میں جو وہ لے کے آؤں گا، لیکن ایمان سب سے بڑھ کے چیز جو ہے ایمان، اور اس کے بعد جو اس کے جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو سب کو لاگو کرنا اصل میں مدینے کی ریاست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات کہنا آسان نہیں ہے کہ مدینے کی ریاست ایسے آرام سے نہیں بن جائے گی، اس کے لیے بہت زیادہ قربانی کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے انسان کو خود اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مائنڈ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر زیادہ بہت ٹائم لگتا ہے. اور پھر یہ وہ مطلب یہ کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہو کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے نا. خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے. سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا. سلمان فارسی جو تھے وہ فارس کے تھے، تو وہ ایران کے تھے، ہاں فارسی تو فارس کے تھے آئی تھنک. تو وہ جو تھے پہلے جو تھے وہ عیسائی تھے. تو وہ دین کی طلب میں جو ہے اپنے گھر سے نکل گئے اور انہوں نے جو ہے وہ عیسائیوں کی جماعت اختیار کر لی. تو جب انہوں نے عیسائیوں کی جماعت اختیار کر لی تو انہوں نے کہا مجھے سب سے بڑے یہاں کے جو وہ ہیں، ظاہر اس وقت انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، تو عیسائی تھے وہ. تو انہوں نے کہا یہاں کے سب سے بڑے جو اسکالر ہیں وہ کون ہے، میں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کا علم سیکھوں. ظاہر وہ ماشاء اللہ اچھے ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، اسکالر ہے، اور ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں اور میں دین سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو انہوں نے اجازت دے دی. اب جب ان کے ساتھ رہنے لگے، دیکھنے لگے وہ کیا کرتے ہیں، جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ جو ہے بہت روئے اور بہت انہوں نے افسوس کیا. تو انہوں نے کہا تم کس بات پہ افسوس کرتے ہو، اس نے تو تمہارا سارا مال جو تھا وہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، تم سے جو ہے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے فتوے دے کے تم سے جو ہے یہ پیسے لیتا تھا. پھر انہوں نے ساری چیزیں دکھائی نکال کے، انہوں نے، کیونکہ وہ بہت قریب رہے اس کے، تب لوگوں کو یقین آیا کہ وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی جو ہے اس نے لوگوں سے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. تو یہ ان کا حال تھا کہ وہ صرف دنیا کے چکر میں جو تھے، ان کا کوئی مطلب، وہ صرف انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا اسلام کا، ٹھیک ہے نا، عیسائیت کا، لیکن اصل میں جو تھا کہ وہ اس کو فالو نہیں کرتا تھا، صرف یہ کہ دنیا بنانا. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دردناک سزا کی خوشخبری تو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی بھی بات ہو رہی ہے. ان تمام جو ان کے جو احبار اور رہبان تھے، جو اسکالر تھے، تو وہ جمع کرتے تھے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. اور ایک دن آ گیا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ پھینکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی سونا چاندی پہننا منع نہیں ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اس کی شرائط کیا ہے کہ اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر ظاہر ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کا حق ادا نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ مال جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پھر آپ کو ایک سانپ کی شکل میں آئے گا اور آپ کے ماتھے پہ آ کے جو وہ ڈسے گا وہ، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسی مال سے جو ہے پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تو یہ ظالم جو ہیں، جو اسکالر تھے، وہ کس طرح لوگوں کے مال جمع کرتے ہیں. یہ ظالم سے یہ ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں. ان کا مرنا جینا، شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے. وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکہ دار ان کو سمجھ لیں، بلکہ مزید بنا اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں. اور جب کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے کے اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے ایمان کی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے پہلے تم ہی کافر بن گئے تھے. تم کو آ کر جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں بھی کتاب دی گئی تھی، تمہارے پاس بھی نبی آئے تھے، لیکن تم سب سے پہلے تم ہی کافر بن کے کھڑے ہو گئے. تو یہ اللہ کے راستے اس لیے کہ کہیں ہماری بات کہیں نیچی نہ ہو جائے، ہم نے جو دین جو بنا کے رکھا ہوا ہے وہ کہیں وہ نہ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو اللہ کے راستے سے روکنے لگے. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس عقائد کو بتا رہا ہے عرب کے کہ وہ جو ہے مہینوں کو کبھی 13 کر لے، 13 مہینے کر لے، کبھی 14 مہینے کر لے اپنی مرضی سے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک 12 مہینے ہی ہیں اللہ کے نوشتے میں. اللہ کی جو سنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ 12 ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. تو 4 مہینے حرام کون تھے عرب کے اندر؟ کہ جو حج کے مہینے تھے اور ایک رجب کا مہینہ تھا جس میں یہ عمرہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. تو اس میں جو تھی لڑائی قتال سب کچھ بنا تھا. اور یہ 4 مہینے جو تھے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اطمینان کے باعث ہوتے تھے اور ان کی تجارت بہت پھلتی پھولتی تھی، کیونکہ ان مہینوں میں ان کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، ورنہ ہر وقت یہ جو ہے آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. نسی کیا ہوتی تھی؟ یہ جو 4 مہینے اللہ نے حرام کیے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، تو یہ کیا کرتے تھے؟ کسی بھی لڑائی کو، کسی بھی مہینے کو اپنی مرضی سے حلال کر لیتے تھے اور کسی بھی حلال مہینے کو اپنی مرضی سے حرام کر لیتے تھے. اس کو نسی کہتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ایک طرح سے زیادتی کر لی تھی. جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال، اس کو حلال کیا اس کو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نسی تھی کہ حلال مہینے کو حرام اور حرام مہینے کو حلال کر لیا. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو برے اعمال جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے دین کے اندر غلو کیے ہوئے تھے، دین کے اندر جو بھی تبدیلیاں کر دی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ان کو اپنے اعمال بہت خوبصورت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے معاشرے میں جیسے آپ یہ کہیں کہ فرض کریں کہ یہ جو ہے کہ پاکستان کے جیسے میں بولوں کہ اب وہ ایک بہت یہاں بھی چلتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو یہاں کا ایک سلوگن ہے کہ میرا جسم میرا مرضی. تو جتنے بھی پاکستانی لوگ ہوں گے یا انڈیا کے، ان کو پتا ہوگا میرا جسم میری مرضی، کہ میرا جسم میں جو کروں، چاہے میں ڈریس پہنوں چاہے نہ پہنوں، اس کو جس طرح یوز کرنا چاہوں میں یوز کروں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اس کو جو لوگ جو جن کو خوشنما لگتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. پھر وہ ہمارے یہاں سلوگن کیا چلا؟ 2 بچے ہی اچھے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں لکھا کہ 2 بچے ہی اچھے. ہمارا سلوگن چلا اور اس کو لوگوں کو مطلب اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا کہ لوگوں کے اندر یہ بات انہوں نے اتنی چلائی کہ لوگوں کے ہاں ٹھیک ہے 2 بچے ہی اچھے یا 1 بچہ ہی اچھا. بہت آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور اب یہ جو ہے مطلب مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے، کیسے رہیں گے لوگ یہ وہ. بھئی آپ اس کے وہی اللہ چلا رہے ہیں اس دنیا کو، یا آپ اس کو دنیا کو چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اداکارائیں ہیں، جب فلموں میں کام کرتے ہیں لوگ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں جب ان سے انٹرویو لی جائے، ان سے بات کیا جائے تو کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے ہمیں. غلط کام کرتے ہوئے انسان ڈرتا نہیں ہے، یا وہ حکمران جو غلط کام کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. اور نام بھی اللہ کا لیتے ہیں کہ جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی کھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی. یعنی انہیں اپنے کام جو ہیں وہ بڑے خوشنما نظر آ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو دنیا میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. پھر وہ بہت سارے لوگ ہیں یا علی مدد کا سلام، یا علی مدد مطلب سلام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یا دین میں جو غلو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر پہنچا دیا، وہ کہتے ہیں ہم بالکل صحیح. تو یہ چیزیں انہوں نے دین میں جو ہے اتنی زیادہ پھیلا دی ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ اتنے خوشنما لگتی ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. یہ غلط تھوڑی ہے، یہ صحیح ہے سب کچھ. اور چل رہی ہیں چیزیں دنیا میں اور لوگ اس کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. تو اس وقت تو یہ تقاضا تھا، اس وقت کا جنگ تقاضا تھی کہ اگر اس وقت ان کو ختم نہیں کر دیا جاتا، ان کے ساتھ ان کو کمزور نہیں کر دیا جاتا، ان کی جڑ نہیں کاٹ دی جاتی، تو آج اسلام ہمیں اس صورت میں نظر نہیں آتا جہاں ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، جہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی عبادتیں کرنے میں، اپنے فرائض ادا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
لیکن اس وقت جو تکلیفیں انہوں نے مسلمانوں نے اٹھائی ہیں، جنگوں میں اپنے آپ کو ختم کیا، اپنے گھر والوں کو، سب کو یعنی قربانی دی انہوں نے ہر چیز کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، تو آج ہمیں دین جو ہے اتنی محفوظ حالت میں آج نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو تھا ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں گے، اگر تم اب نہیں اٹھو گے لڑائی کے لیے، تم ان کا سرکوبی نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ تو اور تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جو یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے تو پھر ایسی ایسی جنتیں ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ہجرت کا ٹائم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، جب سور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رکے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دشمن آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، ان کے دشمن آپ کو اپنے غار کے اندر سے نظر آ رہے تھے، اور ابو بکر کا حال ایسا تھا کہ ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی خوف سے۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ڈر رہے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ظاہر قتل کرنا چاہتے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے تھے، کل ہی ہم نے پڑھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے اتارے۔ آپ دیکھیں جب بھی سکینت کا لفظ آئے گا، فرشتوں کا لفظ ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتے نازل کیے اور ان پہ سکینت نازل کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے اور جو اس سے سالو نہ ہو رہی ہو، تو بس اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ اور آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کس طرح بندے کے ساتھ ہوتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ اور خود بھی انسان زندگی میں اپنے مشاہدہ کرتا ہے کہ کیسے کیسے لمحات ایسے آتے ہیں، کیسے کیسے جو کرٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے انسان ان سچویشن سے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح غیبی مدد کرتا ہے، اس کا مشاہدہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اور زبردست اور دانا اور بینا ہے، بے شک وہ دیکھ بھی رہا ہے اور زبردست بھی ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنے جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا یعنی آسان ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ یہ تمام آیتیں جو ہیں وہ جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی جو فوج تھی وہ تیار تھی، اور ظاہر ہے وہ بہت، روم کتنا بڑا ہے، تو وہ جو تھا وہ تیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ اعلان عام تھا کیونکہ لڑائی کا جو معاملہ ہے نا وہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نماز جنازے میں جانا بھی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ چلے جائیں تو سب کی طرف سے، پوری کمیونٹی کی طرف سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جنگ میں بھی اگر کچھ لوگ چلے جائیں تو وہ پوری قوم کی پوری کمیونٹی کی طرف سے وہ کفایہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت وہ فرض کفایہ نہیں تھی، فرض عین تھا۔ اس وقت سب کو نکلنا تھا، ہر بندے کو جنگ کے لیے نکلنا تھا وہاں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذر عام دے دیا تھا کہ ہر شخص، یہاں یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہلکے ہو یا بوجھل، تمہارے پاس ہے نہیں ہے، ہر صورت میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جنگ تھی، ان پورے روز، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس وقت جو تھا اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے ان کا قلع کما کرتا ہے، ان کا خاتمہ کرتا ہے، اس بڑی طاقت کو توڑتا ہے۔ وہ اہل کتاب تھے، بیسیکلی عیسائی تھے۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ اب یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ بھی دیا تھا، ان کو سواری بھی دی تھی، ان کو قوت اور طاقت سب کچھ دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہانے بنا بنا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یوں نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ تو کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے اور کون جھوٹے۔ یعنی جو آتا جاتا تھا اور اپنی رخصت پیش کرتا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے، منع نہیں کرتے تھے، کہتے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں جا رہے یا واقعی ان کا کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، یعنی جنہوں نے منہ سے تو اقرار کر لیا ہے لیکن دل ان کے ابھی تک بے ایمان ہے۔
اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ ہی کی پسند سے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، کہ جب انسان کے دل میں اس کی طلب ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنے کی چاہ نہ ہو، تو اس کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ توفیق اسی بندے کو ملتی ہے جو اس کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اجر نہیں ملنا اس جنگ کے اندر جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا۔ تو اسی لیے انہوں نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، نہیں لگائی بجھائی کرتے، تمہارے اندر رومرز پھیلاتے، فتنے پھیلاتے۔ تو اللہ نے کہا یہ اللہ ہی کی طرف سے بہتری تھی۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تمہارے گروہ کا یہ حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ابھی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال بتا رہا ہے ایک شخص کی، تو وہ جو تھا وہ ایک آدمی کو بتایا جو منافق تھا، تو اس نے کہا کہ نا آپ مجھے روم لے کے جا رہے ہیں اور میں جو ہے نا عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں، تو میرا دل جو ہے بہت جلدی عورتوں کو دیکھ کے پھسل جاتا ہے، تو میں اپنے پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، تو مجھے آپ اس فتنے میں نہ ڈالیں۔ یعنی ایسی ایسی باتیں بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت لے لی۔ سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا وہ ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کے حسن ظن کے مطابق ہوں، جیسا وہ اس گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا، کہ اللہ رحمان ہے تو وہ مجھے ویسا ہی پائے گا۔ تو اگر میرے بارے میں غلط گمان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے غلط ہی اس کے لیے ہوگا۔ تو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ مشکلات میں بھی یہ انسان کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہوگی۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یا تو ہم مر جائیں گے تو شہادت مل جائے گی، اور اگر زندہ رہے تو ہم جو ہے غازی بن کے لوٹیں گے۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، یعنی تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز جو ہے وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ واقعی نماز ایک مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے لیے اٹھنا، نماز پڑھنا، نماز کی جو ارکان ہیں ان کو پورا کرنا، نماز کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا واقعی مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں اللہ سے جنت حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، تو کبھی بھی نماز ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت نہیں بنے گی، کبھی ان کے نماز جو بڑی چیز نہیں بنے گی۔ لیکن جو منافقین ہوتے ہیں جن کے دل میں جو ہے وہ جو عمل کے منافقین ہوتے ہیں چاہے دل کے منافقین ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کام جو ہے بھاری ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ویسے بھی یاد نہیں کرتے۔ تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو چاہتا یہ کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کر دے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق کی حالت میں تھے۔ یعنی ان کی جو اولاد یا مال ہے اسی میں لگ کر جو یہ دنیا میں لگ گئے ہیں اور دین کو بھول گئے ہیں اور اسی لیے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد نہیں کر رہے ہیں، تو یہی چیز جو ہے ان کے لیے مشکل کا باعث ہوگی آگے جا کے۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے۔ ارے اب ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان تھے، اب منافقین ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہر جگہ مسلمان ہی ہو گئے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ تو اب ان کو یہی ایک پناہ گاہ نظر آتی تھی کہ بھائی مسلمان پریٹینڈ کر کے مسلمان بن کے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے چھپنے کی تو مسلمانوں سے نکل کے وہ وہاں سے چلے جائیں، وہ دین کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ دین ان کے لیے جو تھا ان کے دلوں میں سلاخ کی مانند گزر رہا ہوتا تھا۔ تو یہیں اللہ ان کی حالت بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی بس چلے
तो किसी खो में जाके छुप जाएं। ए नबी, इनमें से बाद लोग सदकात की तकसीम पर तुम पर एतराज करते हैं। अगर इस माल में से इन्हें कुछ दिया जाए तो खुश हो जाएं, और ना दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ भी दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो अपने फजल से हमें बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा। हम अल्लाह ही की तरफ नज़र जमाए हुए हैं। ये सदक़ात तो दरअसल यानी जो माल गनीमत होता था, जो भी ज़कात होती थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हो। ये ज़कात जो दी जाती थी ना माल गनी उसमें आती थी, अ, कहते हैं इसके अंदर बैतुल माल में। तो कहते थे कि हमें भी मिलना चाहिए इसमें से हिस्सा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हिस्से किन-किन लोगों के होंगे। तो फ़कीरों के, मिस्कीनों के, वो लोग जो सदक़ात जमा कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है कुछ और कमा सकें, तो उसको भी उनको भी तनख़्वाह मिलेगी इसमें से, ठीक है? और उन लोगों के लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब है। यानी उन लोगों से बचने के लिए जो दीन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है ना? उनसे बचने के लिए जो जंग के लिए तैयार हैं या आप चाहते हैं कि आप उनसे अमन में रहें, तो आप उनको कुछ दे दिला के उनसे पनाह हासिल कर लें। दूसरे वो जो जिन्होंने नया-नया इस्लाम कबूल किया हो और आपको पता चले कि इनके अभी ईमान में कमज़ोरी है, तो उनको ज़्यादा बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बहुत नवाज़ा फ़तह मक्का के बाद बहुत सारे लोगों को, तो अंसार और मुहाजिरीन जो थे, बल्कि मुहाजिरीन को बहुत ज़्यादा नवाज़ा, अंसार को नहीं नवाज़ा। तो फिर जो है ना उनके दिल में ये हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनको इतना नवाज़ दिया और हमें जो है कुछ भी नहीं दिया। तो बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि क्या तुम्हारे लिए ये नहीं है कि ये लोग तो ये दुनिया की चीज़ें ले जाएँ और नबी तुम्हारे साथ वापस जाए। बड़ी खूबसूरत हदीस है वो, मुझे भी पूरी याद नहीं है। क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि तुम्हें दुनिया का सामान मिले, या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि अल्लाह का नबी तुम्हारे साथ वापस जाए? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के में नहीं ठहरे, सिर्फ़ हज के लिए गए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में, हालाँकि मक्का उनका घर था और अज़ीज़ था, लेकिन जब मदीने के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना घर बना लिया। तो उन्होंने अंसार से कहा तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तो अल्लाह का नबी तुम्हारे साथ जाए? तो उस पर सारे जो थे अंसार वो रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, वाक़ई हमें यही महबूब है कि आप हमारे साथ चलें। तो उनके लिए जिनकी तारीफ़ क़ल्ब मतलूब हो, नीज़ से गर्दनों को छुड़ाने, यानी कैदियों को रिलीज़ करने के लिए, कर्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में यानी कि जिहाद वग़ैरह के काम के लिए, और दीन मतलब दीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी राह खुदा में, और मुसाफ़िर नवाज़ी में। अगर कोई मुसाफ़िर फ़र्ज़ करें आ गया, वो घर में तो अपना बहुत अच्छा था, लेकिन एज़ मुसाफ़िर आया और उसका सामान कहीं गिर गया, रास्ते में खो गया, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए भी ये माल यूज़ होगा। ये एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना और बीना है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुःख देते हैं और कहते हैं कि ये शख़्स कानों का कच्चा है। कानों का कच्चा का मतलब ये कि हर एक की बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ठीक है। ये अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे लिए वो नरम ख़ूँ है। अगर सख्त होते तो तुम सारे के सारे उनसे जो है दूर भाग जाते। वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है, और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुःख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ठीक है? ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें। हालाँकि अगर ये मोमिन हैं तो अल्लाह उसके रसूल इसके ज़्यादा हकदार हैं कि ये उनको राज़ी करने की फ़िक्र करें। क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, ये बहुत बड़ी रुसवाई है। ये मुनाफ़िक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल ना हो जाए जो इनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ठीक है ना? जगह-जगह तो अल्लाह ताला बता ही रहे थे। लेकिन अब वो डर रहे थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत नाज़िल ना करे। अल्लाह ने नाज़िल की सूरह मुनाफ़िकून, जो हम आगे पढ़ेंगे सूरह 29 पारे में शायद। तो उनकी पूरी अल्लाह ताला ने पूरी इनकी जो खूबसूरती बयान की है, उनकी प्रेज़ मतलब नेगेटिव प्रेज़ की है अल्लाह ताला ने उनकी। ए नबी, इनसे कहो और मज़ाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे, तो झट कह देंगे हम तो हँसी-मज़ाक और दिल्लगी कर रहे थे। यानी मुसलमानों को पीछे बैठ के मज़ाक उड़ाते थे। और जब उससे कहा जाता था तो कहते हम हँसी-मज़ाक कर रहे थे। इनसे कहो क्या तुम्हारी हँसी दिल्लगी अल्लाह उसकी आयत और इसके रसूल ही के साथ थी? अब उज़रात ना तराश हो। तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़्र किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ़ कर भी दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं। बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं, और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। खुद भी अच्छे काम नहीं करते और दूसरों को भी, खुद भी बुखैली करते हैं और दूसरों को भी बुखैली का हुक्म देते हैं। खुद भी नमाज़ें पढ़ते हैं और दूसरों को भी उसकी राह से हटाते हैं। तो वो तमाम लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुनाफिक एक दूसरे के हमरंग हैं। ठीक है ना? और ये अल्लाह को भूल गए।
تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کبھی نہ بھولیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی منافق کی کوئی جو سب صفت ہے وہ ہم میں بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ریممبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو تاکہ ہم ان کی صف میں نہ آ جائیں۔ اتنا ڈرتے تھے جو صحابہ کرام بھی جو اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ آپس میں پوچھتے تھے کہ کوئی یہ چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، اس میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اتنا زیادہ ان کو خوف تھا کہ ہم پہ کوئی منافق کا لیبل نہ لگ جائے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نام تو نہیں بتاتے نا قرآن کے اندر کسی کا، کون منافق ہے کون نہیں، لیکن ان کی حرکتوں سے سارے وہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ جو ان کی حرکتیں نظر آتی تھی، لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو وہ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ اپنے آپس میں پوچھتے تھے کہ ہمارے اندر تو کوئی صفت نظر تو نہیں آتی۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں منافقین کی صف میں کھڑا کر رہی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے اس دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے۔ ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بچے جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی لوط کی قوم۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد، اب یہاں اللہ تعالیٰ مومن مردوں کی تعریف فرما رہا ہے، مومن عورتوں کی۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا ان سے۔ دنیا میں تو ہمیں ہر وقت اللہ کی ناراضگی کا خوف رہتا ہے نا، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اٹھتے بیٹھتے ہم جو بھی کام کرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ہمارے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے، ہمارے عملوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، لیکن اس وقت جو ہے اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر ان کا ٹھکانہ جہنم میں وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اس کو متعلق کوئی یقینی معلومات بہم نہیں پہنچی، البتہ روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی۔ مثلا ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی وہ کافرانہ بات ہے نا، مطلب کہہ بھی رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سب گدھوں سے بدتر ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں، مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو کتنی کافرانہ بات ہے۔ آپ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں، ہے جو مجھے اللہ بتا دیتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اب دنیا کے معاملات ہیں تو یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، نہیں مل رہی تھی اونٹنی تو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، دنیا کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی دیکھنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں تھیں۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ۔ تو اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی، یا پورے غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا ایک لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ پہ پھینک دیں گے۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں اور آپ خود صرف عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان کو لے کے گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اسرائیل راہ میں یک یک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کے ان کے منہ پھیر دے، مگر دوری سے حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ ہم پہچان نہ لے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔ دوسری سازش جس کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بخیریت بچ کر واپس آنے کی توقع نہ تھی۔
اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سہانا پیش آئے، ادھر مدینے میں عبداللہ بن ابئی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے، جو منافقین کا سردار تھا۔ انہوں نے کہا اب تو نبی بچ کے نہیں آنے والے، کیونکہ وہ رومی تو تھے، لاکھوں میں تھے، ظاہر سی بات ہے، ان کی تعداد، اور وہ اتنے طاقتور لشکر والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آ سکتے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو شکست ہو گئی، تو ہم اپنے منافقین کا سردار جو عبداللہ بن ابئی ہے اس کو بادشاہ بنا دیں۔ یہ تھی ان کی جو ہے سازشیں۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جن کا حمایتی مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پروا تک نہیں۔ یعنی وہ یہودیوں کی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے ساتھ کی اور جھوٹ کی وجہ سے وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ باتیں تک جانتے ہیں، معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت بندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی قربانیوں پہ باتیں چھاڑتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ یعنی وہ منافقین بڑے دولت والے تھے، ان کے پاس خوب پیسہ بھی تھا، اور انہوں نے نیت بھی کی ہوئی تھی کہ ہمیں پیسہ ملے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ لیکن جب جنگ کا معاملہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کے جو ہے وہ دے دے اس جنگ کے لیے، تو بعض لوگوں نے جو ہے رات رات، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے رات رات مشقت کر کے جو ہے وہ کھجوریں کمائی، جس کو کھجوریں ملی اس نے کھجوریں لا کے ہی دے دی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح لوگوں کے حال تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا نبی ابو بکر نے پورا سامان، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، حضرت عثمان نے، اس طرح حضرت جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو کچھ ان کے پاس تھا انہیں سب لا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈال دیا تھا۔ اس جنگ میں جو تھی مال کی اتنی زیادہ ضرورت تھی، لیکن کیا ہوتا تھا جب کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آتا تھا تو یہ بیٹھ کے آنکھیں مارتے تھے منافقین، اگر دیکھو دیکھو یہ لڑنے آ رہے ہیں اللہ کے لیے، دیکھو کیا لے کے آ رہے ہیں، خود تو دے نہیں رہے تھے اور لوگوں پہ بات بھی چھاٹ رہے تھے۔ تو اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو انہیں اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یعنی منافقین کی ہوں یا کافر مشکل ہوں، یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کے لیے آپ کتنی دفعہ بھی استغفار کریں گے، ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نہیں معاف کرے گا، اور یہ جہنم کے ہم نے آگے پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے گا۔ نچلا طبقہ کس قدر ان کی سزا سخت ہوگی آپ یہ بتائیں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ لیکن وہ ڈر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ آیتیں بھی ان کے لیے نازل کر رہے ہیں، دیکھو پڑھ بھی رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے عمل کو صحیح نہیں کر رہے تھے، اور اسی طرح آسین کا سانپ بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ جن لوگوں کو پیچھے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، کیونکہ سخت گرمی تھی، فصلیں تیار تھیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کی فصلیں، یعنی کہ ایسا سخت وقت تھا، اب لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی فصلیں دیکھیں یا ہم جنگ پر جائیں، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، یہ جنگ کفر کی اور حق کی جنگ تھی، تو اس میں ہر چیز چھوڑ کے جانا، تو لوگ پریشان تھے، جو مسلمان بھی تھے وہ بھی کہ ہم کس طرح سے جو اپنے جو ہے پھل جو ہماری فصلیں تیار ہیں ہم چھوڑ کے کیسے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں نکلنا ہے سب نے کہ اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کرے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف فرما دیا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی مرے گا، کیونکہ عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا اس منافق کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بیٹے نے آ کے جو ہے ظاہر مسلمانوں میں شمار کیے جاتے تھے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी उनको कुछ नहीं कहते थे। अल्लाह ताला आयतें उतारते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कि अल्लाह ताला ने कतई हुक्म ना दे दिया यहाँ पर। तो फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, ये आयतें उस वक़्त उतरी हैं कि जब अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने के लिए उसकी कब्र पे खड़े हो गए अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी। तो उनके जो बेटे थे क्या नाम है अब्दुल्ला, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता माँगा कि आप अपना कुर्ता दें, मैं अपने कुर्ते में जो है उनको कफ़न के तौर पे पहनाऊँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता भी दे दिया, ठीक है ना? और नमाज़ जनाज़ा के लिए भी खड़े हो गए, तब अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आप ऐसे लोगों की नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाएँगे, आप इनके लिए 70 दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो आपकी इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इतनी सख्त जो है वो उनके लिए मना यानी कि वो कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, स्टॉप साइन कि कोई अब नहीं करना मुनाफ़िकीन के साथ। तो ये अब आज के दौर में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि नबी थे, आयात उतर रही थी, किताब उतर रही थी, अब हमें नहीं मालूम कि जो है कौन मुनाफ़िक है, कौन सही मुसलमान है, अब हम तमीज़ नहीं कर सकते किसी के दरमियान भी। लेकिन उस वक़्त जो थी आयतें उतर रही थी और अल्लाह ताला बता रहे थे, और जो भी मामलात थे वो अल्लाह ताला करवा रहे थे, ठीक है ना? तो आज के दौर में ना हमें जंग का हुक्म है, ना हमें जो है इस तरह का, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी इस्लामी रियासत होती जो वाक़ई 100% इस्लामी रियासत है, तो उसमें ये तमाम कवानीन जो है वो लागू होंगे, अदरवाइज़ आप देखें, आप कोई ऐसी कोई हुकूमत आपको आज के दौर में नज़र नहीं आती। इनकी मालदारी और उनकी कसरत औलाद को तुमको धोखे में ना डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस मालो औलाद के ज़रिए से उनको इसी दुनिया में मालो औलाद के ज़रिए उनको इसी दुनिया में सज़ा दे, उनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफ़िर हों। जब कभी कोई सूरत इस मज़मून की नाज़िल हुई कि अल्लाह को मानो, उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिब मुक़दरत थे, वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद की शिरकत से माफ़ रखा जाए। यानी अच्छे-अच्छे लोग थे, खाते-पीते लोग थे। वो भी कहने लगे कि हम जो है नहीं जा सकते। अपना-अपना कोई ना कोई रीज़न बयान कर दिया कि हमारी फसलें खड़ी हुई हैं, ये है। तो अल्लाह पसंद नहीं किया, उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया। यानी उनके दिलों पर मोहर कर दी गई कि अब ये जो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज साथ नहीं दिया, तो इनको जो है अब ये जो है मुसलमानों के सफ़ में शामिल नहीं है। इसलिए इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। बरख़िलाफ़ इसके रसूल ने, उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे, अपनी जान-ओ-माल से जिहाद किया, और सारी भलाइयाँ उन्हीं के लिए, और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये है अज़ीमुश्शान कामयाबी। बदवी अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उज़्र किए। यानी ये बदवी अरबी वो थे, जैसे आप कहें कि जैसे हमारे गाँव देहात के लोग होते हैं ना, इस तरह से तो अरब के जो गाँव देहात के जो लोग थे वो बदवी अरबी कहलाते थे। तो वो उनका ज़ाहिर-सी बात है, वो भी मुनाफ़िक़त में बहुत ताक़ थे। वो भी ऐसे थे, ज़ाहिर है वो भी अब समझ लें कि वो डरते थे, और इसलिए वो ईमान भी ले आए थे। बाज़ बहुत अच्छे भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो थे उनमें भी मुनाफ़िकीन थे। तो बदवी अरबों में से बहुत से लोग आए जिन्होंने उज़्र किया, ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदवियों में से जिन-जिन लोगों ने कुफ़्र का तरीक़ा इख्तियार किया, करीब वो दर्दनाक सज़ा से दो-चार होंगे। ज़ईफ़ और बीमार लोग, और वो लोग जो शिरकत जिहाद के लिए राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएँ तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह उसके रसूल के वफ़ादार हों। यानी ऐसे भी लोग थे जो कमज़ोर थे, ठीक है? और जो थे डिसेबल लोग थे, ठीक है ना? और उनके पास सवारियाँ नहीं थी, उनके पास माल नहीं था कि वो वहाँ तक जंगे मतलब रूम तक जा सकें लड़ने के लिए। तो वो उनके, लेकिन उनके दिल खालिस थे। तो जब नबी सल्लम के पास से आते थे कि हमें सवारी अता कर दें ताकि हम आपके साथ जा सकें, हमें असलहा फराहम कर दें ताकि हम आपके साथ जा सकें, तो नबी सल्लम कहते थे मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँ, जो कुछ मेरे पास है मैं मैं वही कर सकता हूँ। तो जो ज़्यादातर लोग जा रहे थे जिनके पास अपनी सवारी थी, जो सवारी पे जा सकते थे, या फिर या एक सवारी पे लोग जो है वो बारियाँ बदल-बदल के, जी एक ऊँटनी थी तो 5-5 6-6 लोग जो है बारियाँ बदल-बदल के जाते थे। तो वो भी कम पड़ गई थी, इस लिहाज से, लोग इतने ज़्यादा हो गए थे। तो लेकिन वो बेचारे लोग जो राह नहीं पा रहे थे, जो निकल नहीं सकते थे, लेकिन उनके दिल खालिस थे, तो यहाँ अल्लाह ताला उनकी बात बता रहा है। अगर पीछे रह जाएँ तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह उसके रसूल के वफ़ादार हों, ये है नियत का हाल। ठीक है ना? ऐसे मोहसिनीन पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं, और अल्लाह ताला उनको मोहसिन कह रहा है। यानी वो करने के लिए तैयार है अल्लाह ताला के लिए, लेकिन वो रास्ते नहीं पा रहे, और अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला है। इस तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज़ का मौका नहीं जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए सवारियाँ बहम पहुँचाई जाएँ। और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो वो मजबूरन वापस हो गए। और हाल ये था कि उनकी आँखों से आँसू जारी थे, और उन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि अपने खर्च पर शरीके जिहाद होने की मुक़द्दरत नहीं रखते। ये देखिए कि ईमान एक मोमिन का, एक काफ़िर का, एक मुनाफ़िक का फ़र्क देखें आप। अलबत्ता एतराज़ उन लोगों पर है जो मालदार हैं, फिर भी तुमसे दरख्वास्तें करते हैं कि इन्हें शिरकत जिहाद से माफ़ रखा जाए। हम तो भी क्या, मैं तो यही सोचती हूँ कि आज अगर हमसे तकाज़ा किया जाता तो हमारा क्या हाल होता? हम तो अपनी नींदें, अपना टाइम तक देने के लिए तैयार नहीं है चीज़ों को। तो हम ये इस इतनी ज़्यादा अगर कुर्बानी माँगी जाती तो हमारा क्या हाल होता?
तभी तो अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला हम पर वो बात न रखना तो तूने हमसे पहले कौमों पर डाले थे। हम पर वो बोझ न डाल जिसके उठाने की हमें ताकत नहीं है। अल्लाह ने जब ये दुआ सिखाई कि वाक़ई हम ये बोझ हम नहीं उठा सकते थे, जो उस ज़माने के लोगों ने उठा लिया, उस वक़्त के दौर के लोगों ने उठा लिया और जो अजर उन्होंने कमा लिए वो मुक़र्रबीन हैं, ये मुक़र्रबीन हैं। अलबत्ता एतराज़ उन लोगों पर है जो मालदार हैं, फिर भी तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें शिरकत जहाँ से माफ़ रखा जाए। अल्लाह ने घर बैठने वालियों में उन्होंने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और अल्लाह ने इनके दिलों पे ठप्पा लगा दिया। इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते अल्लाह की इनकी इस रविश का क्या नतीजा निकलने वाला है। तुम जब पलट अब ये 11वां पारा शुरू हो गया है, देखिए कंटिन्यू सूरह तौबा चल रही है, ठीक है? तुम जब पलट कर इनके पास पहुँचोगे तो ये तरह-तरह के उज़रात पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फ़ौज को लेकर, ठीक है ना? जितने भी लोग थे लेकर जब वहाँ पे तबूक पर पहुँचे, तो रूम का जो बादशाह था, उसने मतलब तैयारी ही नहीं की, वो वहाँ अपनी सरहद से फ़ौजें हटा लीं। क्योंकि वो पहले ही देख चुका था, जंग हुनैन में देख चुका था कि मुसलमानों की ताकत मतलब मुसलमानों की फ़तह जब उसने देखी कि मुसलमान तो माशाअल्लाह इनकी तो बहुत ज़्यादा मतलब वो है, ताकत है, उन्होंने हुनैन के मुकाबले पे भी जीत लिया। तो जब उसने देखा कि नबी सल्लम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, रूम के बादशाह ने, तो उसने सरहद से अपनी फ़ौजें हटा ली। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था और तबूक का इलाका जो था फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गया। और वहाँ पे जितने भी ज़ेर असर इलाके थे, वहाँ पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को भेजा, वो तमाम इलाके भी वहाँ के ज़ेर असर आ गए और बहुत सारा माल-ए-गनीमत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया उन जगहों की वजह से। और बहुत सारे जो ईसाई जगह-जगह कबायली जो ईसाई थे, उन तमाम एरियो में फिर उन्होंने जो है वो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ लोगों ने जो है वो जज़िया देना कबूल किया। तो वो सारी जगह जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ गई। आप देखें, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहा। मुशक्कत ज़रूर उठानी पड़ी इतनी दूर जाने में, लेकिन मुसलमान जो थे वो खैर और आफ़ियत के साथ सारे के सारे मुसलमान जो है वापस आ गए माल और दौलत के साथ। ये है अल्लाह ताला की हिकमत कि अल्लाह ताला आज़माता है बंदे को किस तरीके से कि अल्लाह ने कितनी बड़ी आज़माइश थी उस वक़्त। तो वाक़ई जो उस आज़माइश में कामयाब होके गए होंगे तो फिर जब दगी नहीं हुई तो कितना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा मतलब दोनों दुनिया और दीन के लिहाज़ से कितना उनका फ़ायदा हुआ। और जो यहाँ बैठ के जो सोच रहे थे कि मुसलमान वापस नहीं आएँगे तो उन्होंने कितना अपने ईमान में जो घाटा कमाया। यहाँ तो बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि जब तुम पलट के इनके पास पहुँचोगे तो ये तरह-तरह के उज़रात पेश करेंगे, यानी तमाम मुनाफ़िकीन। मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे तर्ज़ अमल को देखेगा, फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे, जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है। यानी अब तुमने कर लिया ना, अब तुम अगर तुमने अपना रवैया बेहतर किया, तुमने खालिस दिल के साथ जो है मामलात को किया, तो अल्लाह देखने वाला है, वो हमें बताएगा और हम भी देखेंगे। फिर जो है हम तुम्हारे साथ फिर मामलात करेंगे। तो तुम्हारे बता देगा तुम क्या कुछ करते रहे हो, तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएँगे ताकि तुम इनसे सरफ़े नज़र करो। अरे कहेंगे ये वजह थी, तो ये वजह थी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम उनसे सरफ़े नज़र करो, यानी उनसे एराज़ कर लो। तो बेशक तुम उनसे सरफ़े नज़र ही कर लो क्योंकि ये गंदगी है और उनका असली मकाम जहन्नम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएँगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। हालाँकि अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गए, तो अल्लाह हरगिज़ ऐसे फ़ासिक लोगों से राज़ी नहीं होगा। कितना सख़्त हुक्म है, क्योंकि अल्लाह उनके दिलों के हालों को जान रहा था। ये बदवी अरब कुफ़्र और निफ़ाक़ में ज़्यादा सख़्त हैं, यानी जो देहात गाँव के जो लोग थे, वो निफ़ाक़ में ज़्यादा सख़्त थे और उनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज़्यादा हैं कि इस दीन की हुदूद से नावाक़िफ़ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल किया है। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम और दाना है। इन बदवियों में ऐसे-ऐसे लोग मौजूद हैं जो राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं तो उससे अपने ऊपर ज़बरदस्ती की चट्टी समझते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती देते हैं, वो भी गुस्से में आके देते हैं, क्या है हम क्यों दें और हमारा माल माँगा जा रहा है, ठीक है ना? और तुम्हारे हक़ में ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तुम्हारे पर आफ़त आ जाए। अगर तुम किसी चक्कर में फँसो तो अपनी गर्दन से इस निज़ाम की इताअत का कलादा उतार फेंके, यानी वो फ़ौरन ही काफ़िर और मुशरिक बन जाएँ सबके सामने फिर। जिसमें तुमने उन्हें कस दिया है, हालाँकि बदी का चक्कर खुद उन्हीं पे मुसल्लत है। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है और इन्हीं बदियों में कुछ लोग ऐसे हैं, जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं और खुद जो कुछ खर्च करते हैं, उसे अल्लाह के तक़र्रुब का और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएँ लेने का ज़रिया बनाते हैं। हाँ, वह ज़रूर उनके लिए तक़र्रुब का ज़रिया है। अल्लाह ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाख़िल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला है। वो मुहाजिर और अंसार, जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहने में सबकत की, नीज़ वो जो बाद में राज़बाज़ी के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। यानी वो एक एक जगह तो अल्लाह ताला मुनाफ़िकीन को कह रहा है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नम वाजिब कर दी।
اور دوسری جگہ جو اللہ جنہوں نے لبیک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکلیں بھی اٹھائی انہوں نے، اپنے جو فصلیں تیار تھی تب وہ بھی چھوڑ کے جو ہے وہ نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حق وفا کا حق ادا کیا اور پھر جو ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں، جب بھی ان کو کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان پہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافقین ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقے لے کے انہیں پاک کرو، ان نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس آ گئے تو پھر انہوں نے جگہ اپنے اپنے اعتراضات، مطلب اپنے اپنے جو بھی ان کی ایکسکیوزز تھی وہ دینے شروع کر دی، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے کہا کہ ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس سواری بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ وہ کرتے رہے لیکن ٹائم نکل گیا، کیونکہ ان کی فصلیں تیار تھیں یا ان کے ساتھ ایسے معاملات تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو تیز گھوڑے ہیں یا تیز اونٹنیاں ہیں، ہم تو نکل جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ تو جنگ ہوئی نہیں، تو پھر وہ جا نہیں سکے۔ تو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں سچے تھے، اور انہوں نے کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اس طرح رہنے دیں، ہمیں لیکن وہ کیا تھا، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا اپنے کاموں میں بزی ہونے کی وجہ سے کہ ہم جب پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کو مطلب جنگ سے سابقہ نہیں آیا پیش، تو وہ پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمیں مطلب ساتھ تو دینا تھا، جانا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی ان کی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی کہ ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تو ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے مال میں سے صدقہ لے کے انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یہ سورہ توبہ ہے نا، تو اس میں توبہ کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے، اور ان کی خیرات کو قبولیت فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چانس دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جن کے دلوں میں کمزور ایمان تھا، جو یا پھر یہ جو نفاق میں طاق نہیں تھے یا اپنی دل کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پر مارے کہ مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر ازسر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر معاملہ فرمایا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے نام بھی ہیں۔ یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا۔ اچھا یعنی کہ یہ جو ہے مکس مسلمان تھے، ایک اوپر والے تھے وہ بالکل پکے مسلمان تھے، یہ والا جو ہے مکس مسلمان تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے کہ انہوں نے جو نا پہلے سے جب انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبوک پر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مدینے کے اطراف میں، یعنی مدینے کے اندر تو مسجد نبوی تھی، تو اس کے اطراف میں دور جا کے جو نا مسجد زرار بنائی، ٹھیک ہے۔ تو مسجد زرار انہوں نے اس لیے بنائی کہ وہاں اپنا گڑھ بنایا ایک طریقے سے منافقین نے، کہ جو بھی آئے گا نا ہم اس کو لوگوں کو بہکائیں گے، ہماری اپنی باتیں کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے، اور جو ہے نا جتھا بنا رہے تھے بیسیکلی اپنا مسلمانوں کے اگینسٹ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ بات کھول رہا ہے منافقین کی۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، یعنی عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ کہ وہ قطعی جھوٹے تم ہرگز اور پھر انہوں نے کیا کہا
کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی امامت کروائیں. جب انہوں نے مسجد بنا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آئیں اور آپ اس کی امامت کرائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو جائے اس مسجد کے اوپر. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. تو وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ کے وہ قطعی جھوٹے تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز تقویٰ پر قائم کی گئی تھی, وہی اس کے لیے زیادہ موزوں کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو, یعنی مسجد نبوی. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں, یعنی جو اللہ ہی کے لیے ڈرنے والے ہیں, اللہ ہی کے لیے کام کرنے والے ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف, اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کنکر پہ اٹھائی, اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. تو منافقین کا ایمان کیا تھا؟ وہ ایک کنارے پہ رہ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ کب مطلب کہ جیسے ہی موسم سازگار ہو تو ہم جو ہے وہ موسم کا رخ دیکھیں, ہم وہ چیز اختیار کر لیں. تو ظاہر جب انسان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو, جب کسی طرف ہو ہی نہ کہ بھئی جو راہ ہمیں صحیح مل جائے گی ہم اس کو اختیار کر لیں گے, تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اور اس کی کسی بھی وہ ایسی دیوار جو بالکل ہی ایسی جو وبلی ہو تو وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو ایمان بھی جب کسی کا وبلی ہو, ہل رہا ہو, اندر سے ڈاواں ڈول ہو, تو پھر ظاہر وہ ایمان جو ہے کسی وقت بھی جو انسان کو جہنم میں لے کے گر سکتا ہے. یہاں پہ اگر وہی بتایا کہ ایک جو ہے بالکل فرم ایمان اور ایک جو ہے وبلی ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں کہ پھر وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کنکر پہ اٹھائی, اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا پڑی. ایسے ظاہر لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی, یعنی جو مسجد جو بنا رہے تھے, ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجس اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر حکیم و دانا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک سے واپس آئے تو اس مسجد کو ڈھا دیا تھا, کیونکہ اس کا مقصد ہی صحیح نہیں تھا بنانے کا. حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس, ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. مومنوں کو جو مطلب ان کے نفس, یعنی اللہ, جو بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے, اللہ کے لیے ڈرتا ہے, اللہ کے لیے سارے کام کرتا ہے, تو بیسیکلی اس نے جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ سے جنت کا وعدہ لے لیا. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کس معیار پہ پورے اترتے ہیں. کیا ہم تمام ان باتوں پہ پورا اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہیں؟ کہ ایمان کے اس لیول پہ ہم جاتے ہیں جو جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہوا ہے؟ کیا ان تمام آزمائشوں سے ہم گزرنے کے لیے تیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے کہ تم اس دشوار گھاٹی سے تم نے گزرنا ہے؟ تو اگر ہم کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ان تمام چیزوں کو پورا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے بھی ہم امیدوار ہوں گے. ہم اللہ سے امید بھی اچھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت کے امیدوار ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے, تورات اور انجیل میں اور قرآن میں. یعنی ایسے لوگوں کی تعریف جو ہے وہ انجیل میں بھی کی گئی, ایسے مومنین کی تعریف, اور قرآن انجیل تورات میں بھی کی گئی اور قرآن میں بھی. ٹھیک ہے نا. اور کون ہے جو اللہ سے پڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ یعنی آپ اللہ جس سے عہد کر رہا ہے کہ جنت دینے کا, تو اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں عہد کرنے والا. بس خوشیاں بناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو مومن جنہوں نے اپنا نفس بیچا اللہ کے آگے. تو یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے کہ التائبون, اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, العابدون, اس کی بندگی بجانے والے, الحامدون, اس کی تعریف کے گنگانے والے, السائحون, اس کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے, الراکعون, اس کے آگے رکوع کرنے والے, الساجدون, سجدے کرنے والے, الامرون بالمعروف, اور وہ نیکی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں, مومن اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو یہ ہیں وہ مومن. تو کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم ان تمام تقاضوں پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں؟ تو ہمیں اپنا ظاہر ہر جگہ ہمیں رک کر اپنا محاسبہ کرنا ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے آپ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی کوئی مسلمان ہے, ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی جنت لینی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے. تو پھر ہمیں ان تمام تقاضوں کو جو اللہ نے کہہ دیا وہ پورا کرنا ہوگا. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ کرتے ہیں, اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. اور جو عشرہ مبشرہ تھے تو ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی تھی. وہ 10 تھے نا, 4 تو ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں وہ, اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے جن کو اللہ نے
دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دیتی، تو کتنے خوش نصیب وہ انسان ہوں گے، تو ان کے اندر یہ تمام خوبیاں انہوں نے دیکھی ہوں گی نا، تو ان کو جو جنت میں دنیا کی خوشخبری دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ نبی کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائی، زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے شیداری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے، جب ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا چاہتا رہوں گا۔ لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرے باپ کا انتقال جو ہے وہ کفر اور شرک پر ہوا ہے، تو وہ اس چیز سے بیزار ہو گئے، پھر انہوں نے ان کے لیے معافی مانگنا چھوڑ دیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، وہ تو کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے یہاں پہ کہ پھر بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کافر مرے ہیں، تو پھر انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی اس لیے کہ وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنے رحم دل انسان تھے کہ بہت زیادہ کوئی برائی میں مبتلا ہوتا تھا تو بھی ان کی یہ طلب تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے، اتنے زیادہ رقیق القلب انسان تھے۔ تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تو ہے بار بار لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے بچا رہے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ، ہمیں کن چیزوں سے بچ جانا چاہیے تاکہ ہم آگ میں نہ جائیں۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی انہوں نے اپنی دل کی نہیں مانی، کہ ان کے دل کہہ رہے تھے کہ رک جائیں، ہمیں نہیں جانا جنگ میں، دیکھیں ہمارے بیوی بچے یہاں پر ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، اور کیا کہتے ہیں فصلیں تیار کھڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کا کہنا مانا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ تین جو لوگ تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے، بہترین صحابہ کرام تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا وہ اپنی سستی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم پہنچ جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے دیر کر دی، اور سارے مسلمان وہاں پہنچ گئے تھی دیر میں، تو یہ وہ معاملہ تھا۔ تو یہ میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ 118 نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 80 سے کچھ زیادہ منافق تھے اور 3 سچے مومن بھی تھے۔ منافقین جھوٹے عذرات پیش کرتے گئے اور حضور ان کی معذرت قبول کرتے چلے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ یہ ہوتا ہے مومن کا رویہ، اور وہ تھا منافقین اور کفار کا رویہ کہ انہوں نے جھوٹ بولے، اور ان سے جو 3 جو پکے صحابہ تھے مومن، انہوں نے سچ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاملہ کرے ہم سچ بات کریں گے۔ تو انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فیصلے کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی نا، اب منافقین کی تو سزا آخرت میں، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو ظاہری جو بھی انہوں نے عذر پیش کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن جنہوں نے سچ بولا تھا تو ان کو تو یہ کہنا چاہتے کہ لوگ سچ بولنے پہ ہماری شامت آ گئی، لیکن بیسیکلی وہ ان کی آزمائش تھی۔ انہوں نے سچ بھی بولا، ان کا امتحان بھی بہت سخت لیا گیا کہ پھر کیا ہوا کہ ان سے جی ہلو جی جی ہلو جی 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 سوری میرا ایک منٹ 2 منٹ تک میرا انٹرنیٹ کٹ ہو گیا تھا۔ آپ کون سی آیت بول رہے تھے؟ آپ 117 پہ تھے؟ میں آیت جی 117 اچھا اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ 117 جی۔ جی تو وہ تین مومنین تھے، ان سے کسی، اور پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ اسی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صحاب کون تھے؟ یہ تینوں صحاب کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، ٹھیک ہے نا۔ تینوں سچے مومن تھے اور اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دے چکے تھے جنگوں میں، اور جنگوں میں لڑنا ظاہر سی بات ہے انسان کی اخلاص کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ جنگوں میں جا چکے تھے، قربانیاں کر چکے تھے۔ آخر الذکر 2 صحاب تو غزوہ بدر کے شرکا میں سے تھے جن کی صداقت ایمانی ہر شعبے سے بالاتر تھی، اور اول الذکر بزرگ اشرف بدری نہیں تھے، لیکن بدر کے سوا ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔
ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی، ان پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینے کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے۔ آخرکار جب ان کے مقاطع کو 50 دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔ تو بتائیں ان 3 شخص سے کوئی شخص بھی بات نہیں کر رہا، اور وہ جو ہے نمازوں میں بھی آ رہے تھے، نمازوں میں بھی سلام کلام نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کی طرف سے سزا تھی ان کے لیے صرف دنیا کے اندر، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے اور انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی سزا تھی۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں، میں اس لیے پڑھنا چاہتی ہوں یہ قصہ کہ بڑا خوبصورت ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا لشکر کو چلنے دو، میں ایک دو روز بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی اور حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتا ہے نا، اچھے کام کو کرتے سوچتے ہمارا ٹائم ہی نکل جاتا ہے، تو وہی ان سے بھی ہوا۔ اس زمانے میں جبکہ مدینے میں میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کے بےحد کرتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ تو یا تو منافق ہے یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس سے منافقین نے آ کے اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کر دیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا، ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنائی تو مجھے بھی آتی ہے، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا، نہیں اللہ آپ کو بتا دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا اس شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ کر مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا، پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں نے یہ سچی بات کہی ہے تو میں نے کہی تھی مجھے تسکین ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کریں۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، یہاں اجنبیوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو جب حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جو جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا تھا آپ میری طرف دیکھتے رہتے تھے اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ نے میری طرف سے نظر ہٹا لی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار کے پاس گیا، ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کیا تم اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ پھر خاموش ہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کے یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزرا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا، اس نے شاعر غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اسی حالت میں گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔
میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کی طرف چلا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل تھا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس اشاعت کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس راز گفتاری کے سلسلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی جان بوجھ کر خلاف واقع بات نہیں کی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی سخت آزمائش کرتا ہے کہ وہ سچے تھے، وہ مومن تھے، ان کی آزمائش کتنی سخت کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی توبہ بھی رہتی دنیا تک لوگ جو ہے ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی توبہ جو قبول کی، اور وہ اس سے ہٹے نہیں کہ اللہ نے مجھ پر سختی کیوں ڈال دی اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، میں تو سچ بھی بولا تھا تب بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برت نازل فرمائی۔ بہت خوبصورت بات ہے، میں اس لیے سنا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے یہ چیز نا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا، ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہیں جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور ہم بھی یہ دیکھیں گے جب اللہ ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اتنی سخت کوئی آزمائش ہوتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا بھی کوئی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، پھر آپ جو ہے لا محالہ انسان جتنا بھی سخت ہو اپنے اس کے اندر ڈھیٹ ہو، اللہ کی طرف نہ جھکنے والا ہو، کہ وہ سخت سخت انسان بھی اس حالت میں اللہ کی طرف جھک جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں مجھے بچائے گا سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ اسی طرح اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بار بار لوگوں کو آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ شاید ان کے دل نرم ہوں، چاہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہی ہے اللہ کی آزمائش، ویسا انسانوں کو ایک جو ہے آزمائش میں ڈال کر ان کا امتحان لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں تک بس کرتے ہیں، یہ تیسرا رکوع ہے 11ویں پارے کا۔ تو انشاءاللہ ہم چوتھویں رکوع سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ ختم ہو گئی سورت کیا؟ سورہ توبہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی سورہ توبہ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تھوڑی سی رہ گئی نا، تھوڑی سی تھوڑی رہ سی گئی رہتی ہے۔ کتنی رہ گئی ہے؟ تھوڑی سی دو میں پیج ختم ہے کر بس۔ دیتی، ایک ہاں سورہ دیتی۔ اچھا میں پڑھ دیتی ہوں بس پھر۔ تھوڑی۔ ہاں پڑھ دیں، ختم ہو جائے گی۔ ہاں ایک منٹ مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ اچھا ایک نہیں، منٹ، ہاں تھوڑی یہاں سی رہ گئی، تھوڑی سی رہ گئی ہوگی ہے۔ ابھی تو تھوڑی سی ہے، سورہ یونس شروع ہو جائے گی جی۔ اچھا اچھا اچھا، میں نے کہا آپ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ وہ نہ ہو جائیں میں اس وجہ سے۔ آپ تھک میں جائیں۔ 9 آیتیں رہ گئی بس۔ چلے پھر انشاءاللہ میں پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ راضی ہیں تو میں جی پڑھ جی، دیتی ہمیرا صرف ایک بات، پڑھ یہ دی۔ جو جنہوں نے توبہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ان کا نام کیا تھا؟ ان صحابی کا ہوں۔ نام کیا؟ کعب بن مالک، حلالہ بن ربیہ۔ اچھا صحیح، نہیں جن کو کہا گیا اپنی وائف سے بھی الگ ہو جاؤ، کعب بن مالک، کعب بن مالک، ٹھیک ٹھیک، بہت خوبصورت دعا نا، بہت خوبصورت ان کا واقعہ، جو وہ انہوں نے جو اپنا واقعہ واقعہ۔ بیان کیا ہے، بہت خوبصورت واقعہ ان کا۔ بہت شکریہ آپ کا، فرسٹ ٹائم میں نے سنا تھا ڈیپلی، میں نے کبھی نہیں سمجھ نہیں آتی تھی مجھے یار یہ بات۔ مجھے بہت پسند تھا نا، اس لیے میں نے جو ہے اس لیے پڑھا کہ مجھے بہت خود بھی اچھا بہت۔ کیا آپ نے، جزاک اللہ ہمارا۔ چلے اب شروع کر دیں، چلے آپ ختم ہو بسم جائے گی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدیوں کو یہ ہرگز یہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس طرف سے بے پرواہ ہو کے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اس طرح یہ کبھی بھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ محسنوں کا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہم سے کہی ہے کرو، اس کے بعد ہم ایکسٹرا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محسنوں کا اجر نہیں مانا جاتا۔ تو ہم جو بھی نوافل پڑھتے ہیں، جو بھی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں، یہاں پہ آپ سن رہے ہیں، آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یا ہم بیٹھ کے قرآن سنا رہے ہیں تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔
तो ये सब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको अपने अजर हमारे लिए अजर में शामिल करेगा, हमारे लिए अजर लिखेगा इसका। और ये कुछ ज़रूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाके अपने इलाके के बाशिंदे को खबरदार करते, ताकि वो गैर मुसलमाना रवैश से परहेज करते। सरवत अपनी आवाज़ बंद कर लें प्लीज़। जी सॉरी। और ये भी ज़रूरी है कि हर इलाके में जो है लोगों को इल्म की पता होना चाहिए, यानी वो इल्म का दीन का इल्म सीखें और अपने-अपने एरिया में जो है वो इल्म दीन के इल्म को जो है फैलाएँ। तो ये जो है फ़र्ज़ की नौइयत का वो है कि इंसान को सीखना चाहिए। और ज़ाहिर है हम इतने नॉलेजेबल नहीं है, ज़ाहिर जैसे-जैसे स्कॉलर्स हैं, ज़ाहिर मुझे तो इतना ज़्यादा ना मतलब कुरान की इतना जैसे कुरान डीपली जो पढ़ते हैं, अरबी समझ में आती है प्रॉपर इंसान तो कितने इसकी ग्रामेटिकल और सब चीज़ इतनी सब नहीं आती। लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कुरान पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और जितना समझते हैं उसको हम आगे तक पहुँचा देते हैं। तो हर बंदे को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस को जो उसने लर्न किया है वो आगे तक सबको पहुँचाए। ये सिर्फ़ एक बंदे का काम नहीं है, ये अपने-अपने लेवल पे हर बंदे का काम है कि वो जो भी अच्छी बात सीखे, वो आगे लेवल तक उसको ज़रूर पहुँचाए। ए लोगों जो ईमान लाए हो जंग करो, उन मुनकरीन हक से तुमसे करीब हैं और चाहिए कि तुम्हारे अंदर सख्ती पाएँ और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। यानी काफ़िरों कुफ़ार के साथ जब जंग करें तो आप सख्त हों, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना मोमिन जो है वो कुफ़ार पे सख्त होते हैं और आपस में बहुत नरम होते हैं। और जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाज़िल होती है तो उनमें से बाज़ लोग मज़ाक के तौर पे मुसलमानों से पूछते हैं, कहो तुम में से किसके ईमान में इज़ाफ़ा हुआ? इसका जवाब ये है कि जो लोग ईमान लाए उनके ईमान में तो फिलवाक़े हर नाज़िल होने वाली सूरत ने इज़ाफ़ा ही किया और वो इससे दिलशाद हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफ़ाक़ का रोग लगा हुआ था, उनकी साबिक़ निजासत पर हर नई सूरत ने एक और नजासत का इज़ाफ़ा कर दिया। जिनके दिल ईमान लाने वाले थे ही नहीं, हर आने वाली सूरत ने उनके दिल को और निफ़ाक़त का रोग लगा दिया और वो मरते दम तक ही कुफ़्र में मुब्तला रहे। क्या ये लोग देखते नहीं है कि हर साल 1-2 मरतबा ये आज़माइश में डाले जाते हैं? यानी कि जब उनको जंगों का हुक्म दिया जाता है, ना किसी भी कोई सख्त हुक्म दिया जाता है और जब ये उसका इनकार करते हैं तो इसका मतलब इन पे आज़माइश आ रही है। मगर इस पर भी ना तौबा करते हैं, ना कोई सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाज़िल होती है तो ये लोग आँखों ही आँखों में एक-दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं तुमको देख तो नहीं रहा, फिर छुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है, ये तो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाक है। तुम्हारी फलाह का वो हरीस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। अब अगर ये लोग तुमसे मुँह फेरते हैं तो ए नबी से कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है। कोई माबूद नहीं मगर उसी पे मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अज़ीम का। ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सुबह शाम की दुआओं में से है। 7 दफ़ा या 3 दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुबह की दुआ में भी, शाम के भी लिए। ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई माबूद नहीं मगर वो, उसी पे मैंने भरोसा किया और वो अर्श अज़ीम का रब। ठीक है? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो है वो खत्म हो गई सूरह तौबा 5वें रुकू तक। हम कल सूरह यूनुस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने आया, आपने सुना सबने। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम हुमैरा, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। इय्याकी व इय्याक।